Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin bin Abdullah khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa qa'idil qurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man hada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'an Tamim bin Dari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، پچھلی نشست میں ہمارے سامنے یہ حدیث آئی تھی کہ دین 5 چیزوں اور 5 افراد کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے، ان کے ساتھ مخلص ہو جانے کا نام ہے. تو پچھلے ہفتے ہم نے اللہ کے ساتھ بندہ کس طریقے سے خیر خواہی کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا رویہ کیا ہو، اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ دین جو ہے خیر خواہی کرنا ہے قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے. تو اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب ہے، کس طریقے سے بندہ قرآن کریم کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. تو قرآن کریم کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے، خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد اور یقین رکھے کہ یہ کتاب قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. جو کچھ اس میں ہے حرف بحرف سچ اور حق ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِلِينَ. یقیناً یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. نزل بہ الروح الامین، جس کو روح الامین حضرت جبریل لے کر اترے. علی قلبک لتکون من المنذرین، قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب پر اس کو آپ وحی کے ذریعے سے اللہ کے اس کلام کو حضرت جبریل نے پہنچایا. تو قرآن کریم کے بنیادی حقوق میں سے یہ ہے کہ بندہ یہ ایمان رکھے کہ یہ آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کے حد و بدل سے پاک اور بے عیب ہے. جو اس کے اندر کہا گیا ہے حرف بحرف سچ اور حق ہے. ایمان کے 3 حصے ہیں. ایک ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دوسرا ہے آدمی دل سے مان لینا. اقرار زبان سے ہو، دل سے اس کے سلسلے میں یقین ہو. تیسرا حصہ اور تیسری چیز ہے عمل کے ذریعے سے بندہ اس کو ثابت بھی کرے کہ میں اس کو مانتا ہوں. تو صرف زبان سے بندہ ایمان رکھے کہ اللہ کی آخری کتاب ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اور اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت دے کہ میرا ایمان ہے اللہ کی اس کتاب پر. تو قرآن کریم کے سلسلے میں قرآن کریم کے مسلمانوں پر دنیا کی 3 حقوق ہیں. پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تلاوت کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کے لیے، تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کیا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس قرآن کو حضرت جبریل کے ذریعے سے یہ نبی آپ کو ہم پڑھائے تو اسی طریقے سے آپ اس کو پڑھیے. لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری اور اس پر ضروری لازم ہے کہ قرآن کریم کو اسی طریقے سے پڑھے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، مخرج کے ساتھ. عربی زبان میں تو جو ہے 29 حروف ہے. مختصر سے وقت میں آپ جو ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح نکالنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں. اگر ہر حرف کو صحیح مخرج سے صحیح جگہ سے ہم نہ نکالیں تو بسا اوقات نماز نہیں ہوتی ہے. عربی زبان بہت حساس زبان ہے،
اس لیے یہ نہ سوچو کہ ہم تو یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم سے قاری بننا ہمارا مقصد نہیں ہے، غلط بات ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آئے، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو کرنا، اس پر یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو وہ پڑھے، پڑھنا سیکھے، جس طریقے سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام کو پڑھایا، حضرت صحابہ کرام نے ان کے بعد والوں کو، ان کے بعد والوں نے ان کے بعد والوں کو، یہ سلسلہ جو ہے ترتیب کے ساتھ ہم تک اسی طرح جس طریقے سے قرآن نازل ہوا تھا سیکھے، اسی طریقے سے ہم تک یہ قرآن ہر باہر پہنچا ہے۔ اس قرآن کریم کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس کے لیے وقت نکالنا، پڑھنا سیکھنا، یہ ہر ایک کی بنیادی ضرورت اور ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، ہمارا آخری سہارا ہے، آپ کی جو ہے سفارش اور شفاعت۔ اگر اندازہ لگائیے جس آدمی کی، جس شخصیت، جس ہستی کی شفاعت اور ان کی سفارش کے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، اگر وہی ہمارے خلاف شکایت درج کر دے، اے اللہ یہ ہے میری یہ قوم جنہوں نے تیرے کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، کہ اس کتاب کے یہ قریب نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس کے لیے وقت نہیں نکالا تھا، اس سے یہ دور ہوتے چلے گئے تھے، تو اندازہ لگائیے کیا حشر ہوگا۔ جس کے خلاف جو سفارش کرنے کے لیے سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اگر وہی شکایت کر دے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کی پھر جو ہے معافی اور سفارش و شفاعت کی کوئی امید نہیں۔ بہت نازک مسئلہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ سوچے غور کرے کہ میرا نام اس فہرست میں نہیں آیا جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو ہر آدمی، ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے، میں قرآن کے لیے کتنا وقت دیتا ہوں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اہتمام کے ساتھ ہو، مکمل ایک پارہ تلاوت نہیں تو آدھا پارہ، کم سے کم 5-6 رکوع کو تلاوت کرے، اس پر ضروری ہے۔ قرآن کریم ہدایت اور دلوں کے لیے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ یہ جب انسان قرآن کریم سے دور ہو جاتا ہے، قرآن کریم سے وہ قریب نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اس کے ساتھ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے توقع برتتا ہے، سستی برتتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے، قرآن سے قریب نہیں ہوتا، علماء نے مفسرین نے لکھا ہے رحمان کے ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ نقیض لہ شیطانا، ایک شیطان اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہے مسلط کر دیتے، لگا دیتے ہیں، فہو لہ قرین، وہ شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کو گمراہی کی دلدل میں پھنساتا رہتا ہے، آگے تک لے جاتا ہے، ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی، اس کا دل سخت سے سخت تر ہوتا چلا جاتا ہے، نماز میں جی نہیں لگتا، قرآن کریم کی طرف آنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ گناہوں کی طرف شیطان کہتا ہے یہ کھول دے، یوٹیوب کھول دے، اس کے اندر یہ فلم دیکھ لے، یہ پکچر دیکھ لے۔ کیوں؟ یہ قرآن خود دے رہا ہے، آپ کی طرف سے نہیں دے رہا۔ نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، کہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اسے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کی سزا ہے، دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے جو قرآن سے دور ہو جائے اس کے لیے دنیا کی سزا۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، میرے دین کے احکامات سے اعراض کرے، قرآن کریم سے جو ہدایت کا سر چشمہ ہے اس سے اعراض کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، مصیبت اور پریشانی والی زندگی ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، بیماری، یہ مصیبت، وہ مصیبت، ایک مصیبت سے آدمی نکل نہیں پاتا کہ دوسری مصیبت آ کے سامنے کھڑی ہے، بندہ سوچتا ہے کسی سے تعویذ لے لوں، کچھ کرا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب سے دور ہونے کی سزا آئے گی۔ بندہ وقت ہے کہ جلد اور جلد قرآن کریم کی طرف آ جائے اور اس کو تھام لے، اس کی تلاوت اور اس کو سمجھنا شروع کر دے۔
آگے قرآن کریم کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے شخص کو قیامت کے روز نابینا اٹھایا جائے گا، دونوں آنکھوں سے وہ اندھا ہوگا، وہ تعجب و حسرت کے مارے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، یہ اللہ میں کیوں آج اندھا ہوں، دونوں آنکھوں سے بینائی سے کیوں محروم ہوں، میں دنیا کے اندر تو میری آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، دنیا کے اندر ہماری آیتیں، نشانیاں، دین کے احکامات تیرے سامنے آئے، تمہیں دیکھتے ہوئے میں نے اندیکھی کر دیا، سنتے ہوئے بھی انسنی کر دیا، تجھے معلوم تھا، علماء آئے، انبیاء آئے، مبلغین آئے، سمجھانے والے آئے، تجھے سمجھایا، لیکن تم نے دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لی، جان کر بھی تم نے جو ہے اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے جو برتاؤ نے دنیا کے اندر میری کتاب کے ساتھ قرآن کے ساتھ کیا، اس کا بدلہ ہے کہ تو آج اندھا ہے۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہے، پھر آگے چل کر حساب کتاب کے اندر کس قدر سختی ہو کیا ہو وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ مسلمان آج کتنی پریشانیوں سے دوچار ہے، طرح طرح کے مسائل ان پر پہاڑ کی طرح جو ہے ٹوٹ رہے ہیں، اس کی دنیا کی وجہ ہے قرآن کریم سے دوری، جو کتاب سرچشمہ ہدایت ہے اس کتاب سے دوری، یہ دنیا کی وجہ ہے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق، قرآن کریم کی تلاوت آدمی صحیح طریقے سے عربی حروف کے صحیح مخرج کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے اس قرآن کریم کو سمجھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات و پیغام اللہ اس کے لیے ہمارے لیے اس کے اندر بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے یہ سمجھے۔ قیامت کے دن اگر سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ نبی تھام لیجیے آپ اس کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ آپ کے لیے نصیحت اور ہدایت کی چیز ہے آپ کے قوم کے لیے، اور ان سے عن قریب پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی تھی، جو قرآن کریم ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، کتنا عمل کیا تم نے اس پر، کس قدر تم نے اس کی تلاوت کی۔ قرآن کریم کو سمجھنا کوئی بہت بڑی جو ہے مصیبت اور جو پریشانی والی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اللہ کا آپ پر خاص احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو دینی ماحول میں جمع کیا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کتنے سارے لوگ اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، گمراہی کے ماحول میں ہیں، طرح طرح سے برائی کے ماحول میں ہیں، لیکن آپ پر، آپ کے والدین پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو یہاں جمع کر دیا۔ اگر آپ قرآن کریم سیکھنا چاہے، علماء کرام موجود ہے، پوچھیے، ہر زبان کے اندر قرآن کریم کے ترجمے موجود ہے، ہندی کے اندر، گجراتی کے اندر، مراٹھی کے اندر، اردو کے اندر، انگریزی کے اندر، جس زبان کے اندر بھی آپ پڑھنا چاہے قرآن کریم کے ترجمے موجود ہے۔ کوئی روز نہیں چلے گا کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں، قیامت کے روز سوال ہر ایک سے ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، تو ہر ایک اپنے سوال کا جواب تیار رکھے کہ کیا جواب دیں گے آپ کہ تم نے قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی، قرآن کریم کو کتنا سمجھا، کس قدر تم نے اس پر عمل کیا۔ تو قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو نصیحت عبرت کی چیزیں اللہ نے بتائی ہے، ساری چیزوں کو سمجھے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا ایک تیسرا حق ہے، اس کے مطابق قرآن کریم کے احکامات کے مطابق اپنے زندگی کو گزارے۔ اپنے زندگی کے اندر قرآن کریم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، قرآن کریم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ یہ ہے قرآن کریم کے بنیادی حقوق۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے، تلاوت کرے اہتمام کے ساتھ۔ قرآن کریم کی تلاوت سے آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور راحت و سکون محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کریم سے بڑھ کر اللہ کا کون سا ذکر ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کو سکون، طبیعت کے
اندر حشاش و بشاش طبیعت کے اندر بندے کو اطمینان و راحت سے کیفیت محسوس ہوتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے ذہن کھلتا ہے آدمی کے لیے، نیک کاموں کی طرف آدمی آمادہ ہونے کے لیے اسے توفیق ملتی ہے. لہذا آج کی اس نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اگر پڑھنا نہیں آ رہا ہے، کسی کے پاس جائے گا وہ منع نہیں کرے گا کہ میں تمہیں قرآن نہیں پڑھاؤں گا، ضرور پڑھائے گا. قرآن کریم صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، پھر رفتہ رفتہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.